انویسٹیگیشن میں کیا کیا پروسیس ہے، پولیس آفیسر کیا کیا کام کرتا ہے، ٹرائل کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کریمنل پروسیڈنگ کیسے شروع ہوتی ہے، اس کے کیا کیا سٹیپس ہیں، کیا کیا مراحل ہیں، اور اس میں ہم سیکشن وائز اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی کریمنل کوگنیزیبل یا نان کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی کریمنل لا جو ہے، جو کریمنل قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اب کوگنیزیبل یا نان کوگنیزیبل یہ آفینس کیا ہیں، اس کی ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ اس کی مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایسے آفینس جن کے ہونے کے بعد پولیس ڈائریکٹ ایف آئی آر کرتی ہے، قانون میں ان کی مینشن ہے کہ کون سے آفینس کوگنیزیبل ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ سیکشن 54 CRPC اس میں یہ مینشن ہے۔ اب جو ہوتے ہیں کوگنیزیبل آفینس، ان میں پولیس ڈائریکٹ ایف آئی آر کرتی ہے اور انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے، جبکہ جو نان کوگنیزیبل آفینس ہیں ان میں پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی، بلکہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پولیس کو کسی اتھینٹک اتھارٹی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہو گئی، مقدمہ درج ہو گیا، تو جو فوجداری قانون ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا مراحل ہوتے ہیں، ہماری انویسٹیگیشن کا کیا پروسیس ہے، کیسے ایک پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس میں کیا کیا مراحل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب ایک جناب ایف آئی آر سیکشن 154 CRPC ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب ایف آئی آر میں کیا کیا لوازمات ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کیا کیا اس میں کیٹیگرائز ہیں، وہ ساری ہم ڈیٹیل میں ویڈیو ہماری پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی، ہم اس پہ آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس سب سے پہلے کون سا کام شروع کرتی ہے، تو سب سے پہلے ہم 3 اس کو مراحل میں تقسیم کرتے ہیں پورے پروسیس کو۔ سب سے پہلے ایک ایف آئی آر ہونے کے بعد سب سے پہلے پولیس انویسٹیگیشن، جس کو ہم تفتیش کہتے ہیں، وہ شروع کرتی ہے۔ اب انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے تو اس کے نیکسٹ سٹیپ ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں انکوائری۔ اب انکوائری کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، بہت ہی چھوٹا سا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہم جو تیسرا مرحلہ اس میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ ہم ٹرائل کا کرتے ہیں، اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہم اس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ ٹرائل کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایف آئی آر، ایک مقدمہ درج ہو، پولیس میں اس کی رپورٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کی آ جائے، تو سب سے پہلے جو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ ہم نے ایک آلریڈی اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو کیسے تبدیل کروایا جا سکتا ہے، اس کا کیا کام ہے۔ تو جو آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ سب سے پہلے ایک پولیس ڈائری بنائے گا، وہ اس کا پابند ہوگا۔ سیکشن 172 کے تحت، ضابطہ فوجداری کے تحت، وہ سب سے پہلے ایک پولیس ڈائری بنائے گا۔ اب اس پولیس ڈائری کا مقصد کیا ہے، تو جب بھی انویسٹیگیشن شروع ہوگی، اس میں کب شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، اس میں وہ کس کس جگہ پہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا، مطلب کہ اس کی بابت جتنے بھی تمام کارروائی ہے وہ اس ڈائری میں وہ مینشن کرے گا۔ اب وہ ڈائری جب وہ چلان جمع کروائے گا تو اس کے ساتھ وہ سبمٹ کروا دے گا عدالت کو۔ اب یہ ڈائری جو ہے، اس میں جو ملزم ہے یا اس کا اٹارنی ہے وہ اس کو پڑھنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کو۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر جب شہادت ہو رہی ہو تو اس کے درمیان پولیس آفیسر اس ڈائری میں سے اپنی کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے دیکھے تو وہ باتیں وہ ان کو بھی دکھائے گا کہ یہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو پولیس ڈائری وہ سیکشن 172 اس کو یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پولیس ڈائری لازمی مرتب کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کام نہیں چلے گا۔ اب جناب اس کے بعد وہ جب ایک ڈائری اس کو مرتب کر لے گا، شروع کر دے گا، تو فردر انویسٹیگیشن کے لیے وہ گرفتاری کر سکتا ہے۔ اب جو ہیں کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں وارنٹ کے علاوہ، اب وارنٹ کیا، وارنٹ مجسٹریٹ کی اجازت نامہ ہے یا کوئی بھی اتھینٹک اتھارٹی کسی کو گرفتار کرنے کا۔ تو جو فردر انکوائری، فردر انویسٹیگیشن ہے، اس میں جو گرفتاری ہے، اریسٹ، وہ بہت ضروری ہے۔
تو اس میں ہم ایک آلریڈی ویڈیو اس پہ بھی بنا چکے ہیں کہ کن کن لوگوں کو پولیس یا کب کب بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے، قانون میں اس کی بھی ایک ایکسیپشن موجود ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم کی انویسٹیگیشن کے لیے گرفتاری ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب گرفتاری ہوگی، اس کے بعد جب بھی کوئی بندہ اریسٹ کرتا ہے پولیس، تو وہ سیکشن 61 CRPC ضابطہ فوجداری کے سیکشن 61 کے مطابق وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آنے والے نیکسٹ 24 گھنٹوں میں اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے، اس میں ہمارا مطلب زیادہ مسائل اسی کے ریلیٹڈ ہیں کہ پولیس بندہ پیش نہیں کرتی۔ تو یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی پولیس بندہ ایسا اٹھائے جو وہ پیش نہیں کرتی، تو وہ اس کا وہاں انٹری بھی نہیں ڈالتی، تب وہ بندہ رکھتی ہے۔ اگر وہ انٹری ڈال دے تو ان کو یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو 24 گھنٹوں میں انہوں نے اپنے علاقہ مجسٹریٹ یا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے وہ بندہ پیش کرنا ضروری۔ جب وہ بندہ پیش کریں گے تو اس کے بعد جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے، اب یہ عام روٹین ہے ہماری، قانون تو اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی تو اس کا ریمانڈ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہمارے یہاں پریکٹس یہی ہے کہ 24 گھنٹوں میں تو ہماری انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو فردر انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کو اتھرائز ہے کہ وہ 14 دنوں کا ریمانڈ حاصل کر سکتی ہے فزیکل اس بندے کا۔ اب بعض دفعہ قانون میں اس کی ایک ریلیف ان کے لیے ہے کہ وہ ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن سے لے کر 17 دن تک عدالت ان کو دے سکتی ہے۔ اب 17 دن کے بعد انہوں نے بندہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ اب دو طرح کی، اگر تو پولیس یہ کہے کہ ہمیں جی اس بندے کا جسم ریکوائر نہیں ہے، فزیکل ریمانڈ نہیں چاہیے، تو وہ بندہ جناب جوڈیشل ہو کے جیل چلا جائے گا، لیکن اگر وہ ریکوائر کریں تو پھر بندہ ان کو ملے گا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیکشن 67 167 ضابطہ فوجداری وہ ہمارا ڈیل کرتا ہے فزیکل ریمانڈ کے بارے میں۔ تو اس میں فردر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کا فزیکل ریمانڈ سوائے 2 جرائم کے کسی میں بھی نہیں ملتا۔ وہ 2 جرائم یا تو مرڈر قتل کے ہیں اور یا ڈکیتی کے ہیں، ان 2 کے علاوہ ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں ملتا۔ تو فزیکل ریمانڈ لینے کے بعد اب آ جاتا ہے جناب پولیس فردر انویسٹیگیشن میں جب 14 دن شروع ہوتے ہیں تو اس بندے کو ڈسچارج کر سکتی ہے سیکشن 169 169 کے تحت پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بندے کو ڈسچارج کر دے کہ اس بندے کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، یہ پولیس کو اختیار ہے، وہ اس کو ڈسچارج کر سکتی ہے۔ اب سیکشن 69 کے اس کے بعد جو گواہ ہوتے ہیں اس مقدمے ملوث جو گواہ ہوتے ہیں اس تقاضا کے گواہ، تو وہ ہم ان کے بیانات کیسے ریکارڈ کیے جائیں گے؟ تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ابھی انویسٹیگیشن رہی ہے، تفتیش چل رہی ہے، تو اس میں گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ سیکشن 161 161 کے تحت وہاں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 161 کے تحت جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ان گواہوں کے بیانات قلم بند کروائے گا۔ اب فردر سیکشن 162 میں انہوں نے کچھ ان پر ممانعت جو لگا دیا، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو بیان قلم بند کرے گا انویسٹیگیشن آفیسر، ان پر ان کے سگنیچر یا تھم وغیرہ وہ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہمارا اپوز کر رہا ہے، جو ہمارا سیکشن 162 ہے اس چیز کو اپوز کر رہا ہے کہ وہ ان کے دستخط سگنیچر یا تھم ان کے نشان وہاں نہیں لگوا سکتا۔ اور سیکشن 164 ہمیں یہ امپاور کر رہا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دے تو وہ اس کو ہم سیکشن 164 ڈیل کرتا ہے، یہ ہم بیان ان گواہوں کے بیانات ہو جاتے ہیں۔ اب بیانات کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ضمانت کا۔ 2 قسم کے افینس ہوتے ہیں، بیلیبل اینڈ ناٹ بیلیبل۔ اب ان پر ہم ایک فردر ویڈیو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بنائیں گے کہ بیلیبل کیا ہوتے ہیں، نان بیلیبل کیا ہوتے ہیں، لیکن جو بیلیبل افینس ہے آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اس میں ملزم کو یہ حق رائٹ ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، جبکہ ادر ہینڈ جو نان بیلیبل ہیں ان میں بھی ملزم کو اگر فردر اس کا ٹرائل انکوائری چل رہی ہے تو اس کو حق ہے کہ اس کو ضمانت عدالت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد بیل کا کنسیپٹ آتا ہے۔ اب یہاں ہمارا انویسٹیگیشن کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے، یہ پروسیس مکمل ہو گیا بیل تک۔
اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن رپورٹ جسے ہم چالان کہتے ہیں وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے عدالت میں 14 دنوں کے بعد. عام روٹین میں 14 دن ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ ریلیف کر کے یہ جناب 17 دن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب عدالت میں چالان جمع کروانا ہوتا ہے جناب عدالت میں پولیس نے. اب یہاں جو تھوڑا سا وقفہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارا انکوائری پیریڈ ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا ہے. اب جو ہماری انویسٹیگیشن ہے یہ ہماری کتنے دن چلی؟ یہ ہماری چلی 17-18 دن میکسیمم، اور منیمم ہماری 14 دن چلی. لیکن جو انکوائری کا جو پیریڈ ہے وہ بہت شارٹ ہے. وہ کیسے شارٹ ہے؟ جب ایک پولیس اپنا چالان جمع کروا دے گی عدالت میں، ایک بندہ چالان ہو گیا، جسے بندہ چالان ہو گیا، تو اس کے بعد فرد جرم عائد کرے گی عدالت. اب فرد جرم عائد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی اس بندے کو بتانا ہے کہ بھائی تمہارے خلاف یہ جرم ہے، تم نے اس ٹائم وہاں کس کے ساتھ یہ کس ٹائم کیا، وہ ساری رپورٹ اس کو بتانا ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی صفائی میں اس کی صفائی میں کچھ بیان کر سکے. تو جب بھی پولیس چالان جمع کرواتی ہے اور ٹرائل شروع ہونے سے پہلے پولیس نے جمع کروایا چالان اور عدالت آگے فرد جرم عائد کرے گی، تو جو درمیان کا یہ پیریڈ ہے اس کو ہم انکوائری پیریڈ کہتے ہیں. یہ عدالت اس میں انکوائری لگا سکتی ہے پولیس افیسر پر یا جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے یا اس سے اعلیٰ افسر ہے کسی پر بھی، اس میں انکوائری لگتی ہے. اب اس کے بعد انکوائری کے بعد ڈائریکٹ ٹرائل شروع ہو گیا. اب ٹرائل جب شروع ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مدعا کیا ہوتا ہے؟ چالان. عدالت کے بعد کوئی شواہد ہوں گے تو ٹرائل شروع ہوگا. تو چالان ایک ایسا ایک دستاویز ہے، ایک ایسی دستاویز ہے چالان جو پولیس جمع کرواتی ہے عدالت میں 14 دنوں کی تفتیش مکمل، انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد. اب چالان کتنی قسم کا ہے، چالان میں کیا کیا معلومات درج ہوتی ہیں اور چالان پر ٹرائل کیسے شروع ہوتا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں. تیسرا مرحلہ ہمارا شروع ہو گیا ٹرائل کا. تو چالان پہلے دیکھتے ہیں. جو بھی پولیس رپورٹ اپنی اس مقدمے کے بارے میں پوری کارروائی کر کے جو رپورٹ جمع کرواتی ہے اس کو ہم چالان کہتے ہیں. اب چالان 5 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس میں آ جاتی ہے چالان رپورٹ جو پولیس جمع کرواتی ہے اور مقدمہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ مقدمہ جاری کیا جائے. اس کے بعد آتا ہے ڈسچارج رپورٹ. ڈسچارج رپورٹ میں پولیس یہ بتاتی ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی شواہد نہیں ہے تو اس کو ڈسچارج ختم کر دیا جائے. اور نمبر 3 پہ آتا ہے لاپتہ رپورٹ، عدم پتہ رپورٹ یا لاپتہ رپورٹ. اب یہ کب ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک جناب مقدمہ درج ہو گیا، اس میں پولیس ناکام رہی ملزم کو پکڑنے میں، ڈھونڈنے میں. تو پولیس اپنے اس دن، اب جب ایف آئی آر ہو گئی اس کے بعد 14-15 دنوں کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان لازمی سبمٹ کروانا ہوتا ہے. اگر ملزم پکڑا جائے تو اس کی گرفتاری کے، فار ایگزامپل یہاں چھوٹی سی بات الیبوریٹ کر دوں، ایک ایف آئی آر ہو گئی، اس کے بعد 5 دن بعد ملزم پکڑا گیا. تو جب ملزم پکڑا گیا اس کے بعد اس کا ریمانڈ اور فردر انویسٹیگیشن آگے 14 دن 15 دن 16 دن چلے گی. لیکن اگر ایک ایف آئی آر ہوئی، ملزم نہیں پکڑا گیا، پھر بھی 14-15 دنوں کے بعد پولیس وہ چالان دینے کا اس مقدمے کے بارے میں وہ چالان لازمی جمع کروائے گی تاکہ عدالت اس کو پتہ اس کے علم میں ہو اور اس کے بعد وہ. اب جو لاپتہ عدم پتہ رپورٹ ہوتے جب پولیس جمع کرواتی ہے تو عدالت انہیں وہ واپس کر دیتی ہے کہ آپ جب یہ ملزم گرفتار ہو جائے اب تب اس کو پیش کریں، عدم پتہ رپورٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے نامکمل چالان. ہمارا زیادہ تر یہی چلتا ہے، ہمارے پاس عدم پتہ بھی کم ہوتا ہے پریکٹس میں. نامکمل چالان ہمارا سب سے زیادہ چلتا ہے. اب نامکمل سے کیا مراد ہے کہ جب ملزم گرفتار ہو گیا، انکوائری کا ان کی انویسٹیگیشن کا جو ٹائم پیریڈ وہ گزر گیا، چالان تو پولیس نے لازمی سبمٹ کروانا ہے 14 دنوں کے بعد. ہمارا قانون اس کے بعد اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا. تو جب وہ چالان جمع کروائے گا چاہے وہ مکمل آئے کہ نہیں مکمل، وہ اس نے عدالت میں پولیس انویسٹیگیشن آفیسر نے لازمی جمع کروا دینا. اب اس نامکمل چالان ہے، اب عدالت کو یہ اختیار ہے کہ چاہے اس نامکمل پر مقدمہ شروع کر دے یا نہ کرے. لیکن ہمارا قانون اس کو ریلیف دیتا عدالت کو کہ وہ کر سکتی ہے مقدمہ اس پہ شروع. نمبر پہ آ جاتا ہے مکمل چالان. جب ایک مکمل چالان یا چالان رپورٹ یہ ایک ہی ہوتی ہے. اب یہاں ہم ایک ڈسکس کرتے ہیں جو ہم اکثر پریکٹس میں سنتے ہیں ہمارے
میرے جو ینگ ساتھی لائر ہیں وہ اس بات کو سنتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم ضمنی چلان بہت زیادہ سنتے ہیں۔ کوئی بھی مقدمہ ہو جناب، ضمنی کا لفظ ہم بڑی بار سنتے ہیں۔ ضمنی کیا ہوتی ہے؟ پولیس نے ضمنی جمع کروائی تھی، ضمنی میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ فلاں لکھا۔ تو بھائی چھوٹی سی بات میں اس کا مختصر سا تعارف کہ فردر انویسٹیگیشن رپورٹ کو ہم ضمنی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک پولیس افیسر نے انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کروا دی 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد۔ اب اس کے بعد 2-3 دن بعد اس کو فردر اس میں کوئی ایک بات بھی پتہ چلی، وہ جب وہ عدالت میں جمع کروائے گا تو اس کو ہم ضمنی چلان کہتے ہیں، اور یہ چلتے رہتے ہیں فردر، تھوڑے تھوڑے کر کے ضمنی چلتی رہتی ہے۔ اس کو ہم، یہ ہمارے جو 5 چلان ہیں اس میں ضمنی چلان شامل ہے سب میں، کیونکہ فردر انویسٹیگیشن تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کو کس رپورٹ میں لکھ کر جمع کرواتے ہیں؟ ضمنی۔ اب ہم نے چلان دیکھ لیے، ضمنی چلان دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالم کتنے ہوتے ہیں، چلان میں لکھا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی چلان میں ہوتے ہیں 7 نمبر کے کالم مطلب اس کے 7 پورشن ہوتے ہیں۔ ان 7 پورشنوں میں معلومات کیا کیا درج ہوتی ہیں؟ تو جو تخلیص مدعی کی کوائف جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، اس کا نام، اس کی والدیات، اس کا پتہ، پہلے کالم میں یہ درج ہوتا ہے۔ 2 نمبر کا کالم ہے ہمارا دوسرا کالم، اس میں ملزمان کے نام درج ہوتے ہیں، نیلی سیاہی سے اور سرخ سیاہی سے۔ نیلی سیاہی سے جو نام درج ہوتے ہیں، پولیس کہتی ہے عدالت کو کہ ان بندوں کے خلاف مقدمہ نہ چلایا جائے، اور جو سرخ ہوتے ہیں وہ یا تو عدالتی اشتہاری ہوتے ہیں یا ویسے پولیس کو نہیں ملتے، ان کا نام سرخ سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ اب نمبر 3 پہ کون سا؟ نمبر 3 پہ کالم آتا ہے، اس میں وہ ملزم ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں جن کے خلاف پولیس ڈائریکشن دیتی ہے عدالت کو کہ بھائی ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، یہ ان کے پر فرد جرم عائد کیا جائے، یہ اصل مجرم ہے اور حراست میں ہے۔ کالم میں یہ مجرم ہے، ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جائے، اور یہ حراست میں بھی ہے۔ اب نمبر 4 پہ جو کالم آتا ہے اس میں پولیس ان ملزمان کے نام درج کرتی ہے، لکھتی ہے جو بیل بیفور اریسٹ کروا لیتے ہیں یا بیل بیفور آفٹر اریسٹ کروا لیتے ہیں۔ اب ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب بیل بیفور اریسٹ اور بیل آفٹر اریسٹ، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ فردر ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ڈیز میں اپلوڈ کر۔ زمان کے نام آگئے جنہوں نے جناب بیل کروا لی۔ اب نمبر 5 پہ آ جاتا ہے 5واں کالم، اس میں لکھا ہوتا ہے مال مقدمہ۔ اب مال مقدمہ سے کیا مراد؟ مال مقدمہ سے مراد یہ ہے کہ ہتھیار کون سا استعمال ہوا، برآمد ہوا، مطلب کہ اس کے جو آلہ بھی اس جرم میں استعمال ہوا، جو بھی کنوینس استعمال ہوئی، اس ساری کی ڈیٹیل اس 5 نمبر والے کالم میں لکھی ہوتی ہے، اور اس کو ہم مال مقدمہ کی تفصیل کہتے ہیں۔ اب نمبر 6 پر کیا آتا ہے؟ نمبر 6 پر گواہوں کی جو ترتیب ہے، ان کے نمبر، ان کے بارے میں نمبر کتنے ہیں، ان کے بیانات وہ وغیرہ درج ہوتے ہیں۔ اور نمبر 7 پر پولیس اپنا خلاصہ بیان کرتی ہے پوری انویسٹیگیشن کا کہ سر یہ FIR ہوئی، ہم نے یہاں سے انویسٹیگیشن شروع کی، یہاں پر ختم کر دی، یہ بندہ ملوث ہے، یہ برآمد ہوا، یہ ساری جو ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ کالم نمبر 7 میں اس کا خلاصہ بیان۔ انکوائری فرد جرم عائد ہو گیا، فرد جرم سے پہلے اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہونے کے درمیان کا پیریڈ انکوائری میں آ گیا، فرد جرم عائد ہو گیا۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک ملزم کو بتانا کہ تم پر یہ جرم ہے، تم نے یہ اس ٹائم، اس وقت، اس جگہ پہ کیا ہے، اور تم اپنی صفائی میں جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہو تم بیان کرو۔ اب ٹرائل شروع ہو گیا۔ ٹرائل میں 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بندہ قبول کر لیتا اپنا جو، اور عدالت اس کے بعد اس کو سزا سنا دیتی۔ اب یہ بھی یہاں بہت ضروری بات ہے کہ اگر وہ بندہ خوشی رضا سے اپنا جرم قبول کر رہا ہے تو اس پر بھی عدالت اس کا یہ جو کنفیشن ہے یہ اس کا ریجیکٹ کر سکتی ہے کہ یہ دراصل کیا اصلیت کو چھپا تو نہیں رہا، یہ عدالت اس کو دیکھتی ہے۔ اور یا وہ اس سے انکاری ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گواہ، اپنے دستاویز، اپنا اٹرنی پیش کرتا ہے اور اپنی صفائی بیان کرتا ہے، اور جناب اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ سارا پروسیس ڈسکس کیا
تھانے میں جا کر FIR ہونے سے لے کر انویسٹیگیشن، پھر انکوائری اور پھر ٹرائل۔ انویسٹیگیشن میں کیا کیا پروسیس ہے، پولیس آفیسر کیا کیا کام کرتا ہے، ٹرائل کیا ہے، یہ سارا ہم نے دیکھا، سیکشن وائز اس کو پڑھا بھی۔ اور چلان جو ہمارا وہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ سیکشن 173 کے تحت ایک چلان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا کیا کالم ہوتا ہے، وہ ہم نے سارا دیکھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سارا مرحلہ سٹیپس آف کریمنل پروسیڈنگ سمجھ آ گئی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔